السلام علیکم۔ روایت کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ چاندنی رات ہے، بلکہ چودھویں کے چاند کی رات ہے میرے خیال۔ مدینے کی بستی چھوٹی سی بستی ہے، چاند کی روشنی میں نہائی ہوئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ فرمایا آپ نے میری اچانک رات کو آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید گھر میں کہیں اندر ہوں گے، مگر جب تھوڑی دیر تک کوئی آہٹ نہیں آئی تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ آج تو اللہ کے رسول کو میرے یہاں رہنا تھا، شاید کسی اور جو ہے وہ ام المومنین کے گھر چلے گئے نا۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کھولا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریت پر پاؤں کے نشان نظر آئے مجھے۔ میں پاؤں کے نشان دیکھتی ہوئی ان کے پیچھے چلتی رہی، یہ نشان مجھے جنت البقیع میں لے گئے۔ جیسے جنت البقیع کے قریب پہنچی، اس زمانے میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہوگا، مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات کی آواز آئی، اپنے اللہ سے آوازاری اور دعا کی آواز آئی۔ میں غور سے سنتی رہی، کافی دیر اللہ کے رسول اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف رہے۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب آپ اپنی دعا ختم کر رہے ہیں تو میں فوراً جلدی بھاگنے کے انداز میں سے آئی اور گھر پہنچ گئی، اور آ کر جلدی سے صحن میں اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، میرے پلنگ کے پاس کھڑے ہوئے، غور سے مجھے دیکھا، کیونکہ بھاگ کر آئی تھی تو جسم ہل رہا تھا۔ کہنے لگے عائشہ لگتا ہے کہیں سے بھاگ کر یا زور سے چلتی ہوئی آئی ہو۔ میں فوراً بیٹھ گیا، میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اس طرح میری آنکھ کھلی اور میں آپ کے قدموں کو دیکھتی ہوئی کہیں جنت البقیع تک گئی، آپ دعا مانگ رہے تھے، جب آپ واپس آنے لگے تو میں بھاگتی ہوئی واپس آئی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں سوچ رہی تھی آج آپ کہاں چلے گئے، آج تو میرے گھر آپ کے رہنے کی باری تھی نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ تجھے اپنی باری کی فکر ہے اور مجھے میری امت کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کیا فکر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں معلوم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو ہمارے رہنے سہنے کی، کھانے پینے کی فکر تھی، یا ہمارے دین اور ہماری آخرت کے بنانے اور بگاڑنے کی فکر تھی؟ سوچیں ذرا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فکر تھی اس پر چلیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ السلام علیکم۔